السلام علیکم۔ میرا نام محمد عاطف ہے، میں ضلع سنگر سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا امن کے لیے دنیا میں کردار۔ دیکھیں، یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ پاکستان کا بہت اہم اور مؤثر رول ہے، کردار ہے دنیا میں امن کے لیے، کیونکہ اس کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو سب سے پہلی بات 1965 کی جنگ آ جاتی ہے۔ 1965 کی جنگ بھی پاکستان کو UN کی طرف سے حکم ہوا تھا، تو پاکستان نے یہ جنگ روکی تھی امن کی وجہ سے، امن کے لیے روکی تھی۔ تو جنٹلمین، اس میں یہ ہے کہ پاکستان اس سے بھی پہلے بھی امن کا مظاہرہ کافی مرتبہ پیش کیا پاکستان نے۔ پاکستان اقوام متحدہ کا اقوام متحدہ کی بات مانتا ہے، اور یہ ہے کہ غلام قوموں کو اور محکوم ملکوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، جیسے کہ فلسطین، کشمیر میں جو ظلم ہو رہے تھے ان کے خلاف پاکستان نے UN میں آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں، جس کو غور سے سنا گیا اور غور سے پیش کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور حمایت کرتا ہے پاکستان ان کی بہت زیادہ۔ اقوام متحدہ پاکستان سے بہت متاثر ہے۔ پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کے لیے پیش کیا تھا اقوام متحدہ میں، اور تمام جو ممالک ہیں، جو پرامن ممالک ہیں، ان کے لیے پاکستان نے بھرپور کوشش کی تھی کہ اور کر بھی رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے وہ ارکان بن جائے، اور پاکستان کی وجہ سے کافی ممالک جن کا میں نام لینا چاہوں گا، سری لنکا ہو گیا، اور لیبیا، انڈونیشیا اور نیپال، یہ کچھ ممالک ہیں جو پاکستان کی وجہ سے UN کے ممبران بنے ہیں۔ اور پاکستان کا امن کے لحاظ سے اس چیز سے اندازہ لگا لیا جائے، جو 27 فروری کا جو واقعہ ہوا تھا پاکستان میں 2019 میں، اگر پاکستان چاہتا تو یہ جنگ ہو سکتی تھی۔ امن کے لیے پاکستان نے پھر اس کو واپس کر دیا گیا، تاکہ کیونکہ دیکھیں، جب تک کوئی ایک سٹیپ نہیں بڑھے گا تب تک امن کریٹ نہیں ہو سکتا پاکستان اور انڈیا میں، اور پاکستان نے یہ قدم کافی مرتبہ اٹھایا ہے۔ کافی مرتبہ پاکستان نے امن کے لیے پہل کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور کردار اس کا بہت اچھا ہے دنیا میں امن کے لحاظ سے۔ تو جنٹلمین، یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا۔ تھینک یو جنٹلمین۔ ابھی جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ابھی سر عمران کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، سر عمران کا میں ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ میرے ٹیچر ہیں، بہت بہترین انسان ہے وہ۔ ان سے میں نے 2 مہینے پنڈی میں اکیڈمی میں پڑھا ہے نا، تو اس سے پہلے میں سر کو YouTube پہ سنتا تھا نا، پر جیسے ہی اکیڈمی کھلی تو اوپن ہوئی تو میں چلا گیا سر کے پاس۔ 2 مہینے میں نے وہاں پہ اسپینڈ کیے سر سے، اور بہت فرق آتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے فزیکل کلاسز لینے میں اور آن لائن لینے میں۔ فزیکل کلاسوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا، سر عمران اویلیبل ہوں گے آپ کے ساتھ، اور فزیکل بھی ہوگا، سر خود جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ سر خود جاتے ہیں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے سر خود لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور سر خود بھی ماشاءاللہ سے فٹ ہیں، سر خود بھی بچوں کے ساتھ رننگ کرتے ہیں، اکیلے نہیں چھوڑتے ہیں بچوں کو سر۔ اور سب سے دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا اکیڈمی جوائن کرنے کا سر عمران کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبلٹی رہے گی سر عمران کی آپ کے لیے، ہر وقت 24 گھنٹے کسی بھی ٹائم۔ اور ہماری کلاسیں چلتی تھی لیٹ نائٹ تک، ہماری کلاسیں چلتی تھی 2 بجے تک چل رہی تھی، کسی بھی ٹائم سر بلا لیتے تھے، کلاسیں ہماری چلتی تھیں۔ اور 2 بجے جائیں آپ، 4 بجے جائیں سر کے پاس رات کو، بے شک کسی بھی ٹائم جائیں سر، بے شک سر اپنی نیند خراب کر لیں، پر وہ سر اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی متاثر نہیں کرتے ہیں کہ وہ میں ان سے ملا نہیں، سر ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی کو سر ٹائم دیتے ہیں، اور بہت نیک انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، دینی ماحول بھی ہے، آپ اسلام کی طرف بھی راغب ہو جائیں گے، دین اور دنیا کا سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ سر عمران کے پاس رہیں گے کچھ ٹائم، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ وہاں پہ نماز کی پابندی سر بہت اسٹرکٹلی کرواتے ہیں، بہت اسٹرکٹلی۔ صبح خود، ابھی جب میں گیا تھا تو دسمبر کی سردی تھی نا، اور اسلام آباد پنڈی کی سردی کو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسی سردی ہوتی ہے، پر اس سردی میں بھی سر نے ناغہ نہیں کیا ہے، اٹھاتے تھے بچوں کو، انفیکٹ مجھے بھی اٹھاتے تھے خود، کیونکہ نماز کا
فجر کی نماز سے جو چیز شروع ہو جاتی ہے نا، دن کا آغاز جب نماز سے ہوتا ہے تو یہ سب بقول سر کہ سارا دن بہترین گزرتا ہے، اور اگر نماز فجر کی چھوٹ جائے تو وہ دن نکارا ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، وہ دن اس میں پھر اللہ کی برکت نہیں ہوتی ہے، رحمت نہیں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ سر کے پاس کوئی آتا نہیں تھا۔ میں جب تھا تو ادھر خوزدار کے بچے آئے ہوئے تھے، کوئٹہ کے، چمن کے، ڈیرہ اسماعیل خان، اور ادھر محمد ایجنسی کرک کے تھے، کراچی کے تھے، میں سانگڑ کا تھا، لڑکانے کے بچے تھے۔ بچے پورے ملک سے سر کے پاس آتے ہیں، پورے ملک سے، اور سر کے نوٹس ہوتے ہیں، نوٹس آپ لیں لازمی، انیشیل کے ہوتے ہیں، SSB کے ہوتے ہیں۔ آپ سر سے رابطہ کر لیں، بے شک وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ وہ بہت زبردست نوٹس ہیں، اس میں سب چیز اویلیبل ہے، سب چیزیں اویلیبل ہیں، الگ الگ نوٹس ہیں، انیشیل کے الگ نوٹس ہیں اور SSB کے الگ نوٹس ہیں۔ ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے ان میں، جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں SSB میں یا انیشیل میں۔ پر یہ ہے کہ نوٹ سے پڑھنا اور فزیکل کلاسز لینے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بھی میری یہ باتیں سن رہا ہے میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں، کریں، اور اکیڈمی جوائن کریں لازمی، اگر آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سر عمران سے خود ہی پوچھ لیں، یا اور کسی بھی سر عمران کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں جو فزیکل اسٹوڈنٹ ہو یا ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہا ہو سر کا، وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا، وہ آپ کو خود ہی سر کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اویلیبلٹی ہر وقت ہے، اس کی ٹینشن آپ نہیں لیں، اویلیبلٹی سر کی ہر وقت ہے، 2 بجے، 4 بجے، 5 بجے، کسی بھی ٹائم، نیند کی پرواہ نہیں کرتے سر، الحمدللہ۔ محنتی انسان ہے، نیک انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، اور علم والے انسان ہے۔ سر چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں اپنے پاکستان کو فائدہ پہنچاؤں، اور فائدہ کیسے پہنچے گا؟ جب پاکستان کی یوتھ کو وہ نالج پہنچے گا۔ سر کا یہ مقصد ہے، جو مین مقصد ہے سر کا، وہ یہ ہے کہ علم پھیلایا جائے۔ تو اسی بھی میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔